السلام علیکم، میں ہوں اسرار پیرزادہ۔ آج ایک ایسی ریاست کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی۔ اسرائیل کی اصل میں جنگ کیا ہے؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ اور بیت المقدس ان سب سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ، عیسائیوں کے لیے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی، جس کو وہ تیسری بار پھر سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہیں سے اسرائیل کی پوری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو انہیں حکم دیا گیا کہ آپ تمام آل یعقوب کو لے کر مصر آ جائیں، اور مصر کی سرزمین کا ایک حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں رکھی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اور اسی نسبت سے اللہ پاک کی طرف سے 12 چشمے پانی کے جاری کیے گئے، اور یوں اس سرزمین کا نام آل یعقوب یعنی اسرائیل رکھ دیا گیا۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو وہ آگے جا کر بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا چلا گیا، مصر میں فرعون کی حکومت آ گئی، بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے زمین تنگ ہونے لگی، تو تمام بنی اسرائیلی قوم کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بھی بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ پاک نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ان پہ بے شمار قسم کی نوازشات اللہ پاک کی طرف سے برستی رہیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات اور مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں سے ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی گائے ہے جس کے ذریعے ایک مردے نے کھڑے ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتایا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت والی گائے تھی، جس کو آج یہودی بہت مقدس مانتے ہیں۔ بے داغ، بالکل سرخ ایک گائے۔ جب تمام یہ واقعات پیش آ رہے تھے، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دور کی کچھ باقیات جیسے من و سلوہ، توریت کے حصے بنی اسرائیل کے ایک صندوق میں محفوظ کر لیے۔ یہ ایک خاص طرح کا صندوق تھا جو نسل در نسل انبیاء کرام کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ یہودی اس کو بڑا خاص مانتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے، اور اسی تابوت کو فتح کرنے کے بعد حضرت داؤد کو یہودیوں نے اپنا نبی قبول کیا تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو ان کی زندگی میں تو کبھی مکمل نہیں ہو سکا، لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس کو مکمل کیا، اور اس دوران آپ بھی وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں جب بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس ہیکل کو تباہ کر ڈالا، اور تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک شخص تھا سائپرس دی گریٹ، اس نے شہر کو دوبارہ آباد کیا، بلکہ یہودیوں کو بھی دوبارہ یہاں لا کے بسا دیا، اور یہاں تک کہ تابوت سکینہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ ہیکل سلیمانی دوسری بار پھر سے تعمیر ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے تو کبھی قبول نہیں کیا۔ مختلف غلط ناموں سے ان کو مخاطب کیا، اور ان کے غلط قسم کے لقبات بھی رکھے، اور انہیں پوری ان کی زندگی میں کبھی بھی نشانیاں ہونے کے باوجود نبی تسلیم نہیں کیا۔
لیکن کچھ اعلی یہود ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ پہ نہ صرف یقین کیا بلکہ ان کا ساتھ بھی دیا۔ اسی وجہ سے یہودی دو قوموں میں بٹ گئے، جن میں سے ایک یہودی کہلائے اور دوسرے عیسائی۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سازشوں کے ذریعے صلیب پہ لٹکانا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد ایک نئی جنگ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی گئی، وقتاً فوقتاً یہ ہوتی رہی۔ پھر ایک عیسائی رومی بادشاہ آیا جس کا نام تھا ٹائٹس۔ اس نے شدت سے یروشلم پہ حملہ کیا کہ پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہاں تک نہیں بلکہ ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر تباہ کر ڈالا، جس کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی، جسے آج تک یہودی اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، جسے پوری دنیا دیوار گریا کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں یہودی دیوار کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے تیسرے ہیکل بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس ٹائٹس والے واقعے کے بعد تابوت سکینہ بھی اچانک موضوعاتی طور پر غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، جن کے بارے میں ارشاد ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس وعدے کا ذکر ہمارے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے: اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ کی گئیں، اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ کہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کر سکیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تیسری بار تعمیر کیا جائے گا، اور یہودی اپنے آخری مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹائٹس کے حملے کے تقریباً 500 برس کے بعد نبی اور آخری زمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب میں ولادت ہو گئی۔ یہودی انتظار تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن جب یہ خبر ان تک پہنچی تو وہ شدید ناراض ہوئے کہ جب تمام نبی، تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں تو آخری نبی حضرت اسماعیل سے کیوں ہیں؟ یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا۔ مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے لیے بھی انبیاء کی نشانی ہے۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے ہی مسلمانوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی، کیونکہ یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس واقعے کے تقریباً 17 ماہ بعد اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا اور ہمارا رخ بیت المقدس سے مکے کی جانب، خانہ کعبہ کی جانب اللہ پاک کے حکم سے موڑ دیا گیا۔ لیکن اس بات سے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی ویلیو کم نہیں ہوئی کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارا پہلا قبلہ اول حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی۔ حضرت عمر کے دور میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور بیت المقدس میں عیسائیوں نے صحن میں اپنے لیے گرجا گھر بھی تعمیر کر رکھا تھا۔ لیکن عین اس جگہ جہاں یہودی تابوت سکینہ رکھتے تھے، وہاں پہ وہ اپنا تمام کچرا ڈالا کرتے تھے یہودیوں کی نفرت میں۔ جب حضرت عمر نے یروشلم کو فتح کیا اور بیت المقدس پہنچے تو یہ تمام حال دیکھ کر وہ کافی رنجیدہ ہوئے اور عیسائیوں کو بلا کر ان پہ اپنے غصے کا اظہار بھی کیا اور اس صحن کی صفائی کروا کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اور قرآن پاک میں موجود واقعہ معراج نام سے منسوب اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ مسجد تو تعمیر ہو گئی، لیکن حضرت عمر نے باقی تمام زائرین جو دوسرے مذاہب کے تھے ان کو بھی نہیں روکا مسجد میں آنے سے۔ یہودی زائرین کی حیثیت سے دیوار گریا پہ اسی طرح عبادت کر سکتے تھے جیسے وہ اپنے دور میں کرتے تھے۔ خلافت عثمانیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ حملہ کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا
اور اس کے بعد ایک مرد مومن صلاح الدین ایوبی کے نام سے اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ وہی عظیم جنگجو ہے جس نے 50 سے زائد عیسائیوں سے جنگیں لڑ کر یروشلم کو فتح کر لیا، اور اگلے 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ لیکن یہاں بھی یہودیوں کو عبادت سے نہیں روکا گیا، وہ اسی طرح دیوار گریا پہ آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ وہ بظاہر تو زائرین کی حیثیت سے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن سازشوں کے ذریعے یروشلم کو حاصل کرنے کی خواہش بھی رکھتے تھے، اور اسی خواہش کے چلتے یہودیوں نے آہستہ آہستہ اپنی آبادی کو یروشلم کے اطراف میں آباد کرنا شروع کیا، اور سال گزرتے گئے اور دوسری جنگ عظیم آ گئی، جہاں ایک عیسائی جرمن لیڈر ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا، اور تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور وہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہودیوں کو اس بات کا اندازہ اب اچھی طرح ہو چکا تھا کہ اب انہیں خود کی اپنی ایک پہچان بنانی پڑے گی۔ بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج کی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی تھیں، اور انہیں یقین تھا کہ ان کا آخری مسیحا دجال سامنے آئے گا، اور ان کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہوگی۔ اور اس طرح انہوں نے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل ایک الگ ملک کی حیثیت سے اس دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور وہ یہاں رکے نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور مصری علاقوں کو قبضے میں لیتے ہوئے اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ عرب ممالک ان سے جنگ کے لیے تو آئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ عرب ممالک ان کے سامنے ٹھہر نہیں پائے۔ عرب مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر عیسائی سمجھ چکے تھے کہ اب یروشلم تو وہ حاصل کرنے سے رہے، تو انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے اپنے تمام گرجا گھروں میں یہودیوں سے معافی کا اعلان کر دیا اور ان کا ساتھ دیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک ہی صف پر لا کر کھڑا کر دیا، اور قرآن پاک کی یہ بات سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے جس کا وہ الزام خود کو دیتے ہیں۔ وہ سزا کے طور پر اپنے آپ کو زنجیروں اور چمڑے کے پٹوں سے پیٹتے ہیں، اور دیوار گریا پر جا کر معافیا مانگتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ اگر وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی قائم کر لیں تو پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے، اور وہ یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرانا بہت اہم ہے، اور جس کی تیاری بھی وہ کر چکے ہیں، بلکہ مسجد اقصی کے صحن کے نیچے مختلف بہانوں کے ذریعے، مختلف کاموں کے بہانوں کے ذریعے سرنگیں کھودتے رہتے ہیں اور بارود بھرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے تیسرے پلان میں تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کو وہ بہت مقدس مانتے ہیں، اور اس کے بغیر ان تمام کاموں کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اس قدر یقین سے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ صرف ایک رہ گیا تھا، سرخ گائے کا۔ یہودیوں کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اسی لیے وہ فی الحال ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کر سکتے، اور وہ پاک کیسے ہوں گے؟ جی ہاں، اسی لال گائے سے، وہی سرخ گائے جس کا ذکر میں آپ سے کچھ دیر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ وہ کئی سو سالوں سے ایک ایسی گائے کی تلاش میں ہے جو بالکل سرخ ہو۔ کامیاب تو نہیں ہو پائے، تو اب ٹیکنالوجیز کا سہارا لے رہے ہیں۔ کلوننگ جیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ایسے گائے کا بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو بالکل سرخ نظر آتا ہے، بے داغ ہے، اور ان کی امیدوں کے مطابق پورا اترتا ہے۔
2019 में उन्हें एक अमेरिकी रियासत में ऐसी 5 गायें मिल भी गई थीं। अब इस गाय के साथ भी बहुत सारे मसले हैं। मिसाल के तौर पर ये सिर्फ सुर्खी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर वाली गाय होनी चाहिए जिस पे किसी बीमारी का कोई असर ना हो। कोविड याद है आपको? पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर हर तरह के इंसानों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया और उसमें उन 5 गायों को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया कि इनको कितना नुकसान पहुंचता है। अलगर्ज के कुर्ब क़यामत की तकरीबन तमाम निशानियां आज हम इस दौर में पूरा होते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं और टेक्नोलॉजीज़ जो वो हासिल कर चुके हैं उसकी मिसालें आपके सामने हैं। अपनी मर्ज़ी से मौसम बनाना, जब चाहो बारिश कर दो, जब चाहो सूखा फैला दो। हार्प टेक्नोलॉजी का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सब दज्जाली निशानियाँ हैं। वैसे यहूदी कौम ज़रूरत से ज़्यादा शकी है और शायद इसी वजह से क़यामत के मुतालिक जो कुरान पाक में निशानियाँ मिलती हैं वो उस पर भी काम कर चुके हैं, उस पर भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे गरकत के दरख्त लगाना जो इन्हें पनाह देगा, बाब लहद जो हदीस के मुताबिक दज्जाल की कत्ल गाह है, जहाँ हज़रत ईसा उनको अपने हाथों से कत्ल फरमाएंगे। आज यहूदी इस जगह दज्जाल के फ़रार के लिए एक एयरपोर्ट तक बना चुके हैं। ये सब तो क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं ना। और हैकल सुलेमानी ने भी बन के रहना है। तो फिर असल जंग क्या है? बात यह है कि असल जंग अकायद की है और हमें सोचने की है कि हम अपने अकायद पर कितने कमज़ोर हैं। नमाज़ें पढ़ें ना पढ़ें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे काम करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि बावजू रहें ना रहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। किसी मुसलमान पे जुल्म किया जाए कहीं भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने ही मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें दूसरे मुसलमान ममालिक पे जब भी इसराइल की तरफ से कोई ज़्यादती की जाती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। गुज़िश्ता जितने भी मुसलमान ममालिक पे हमला किया गया, बेशुमार फ़लस्तीन और अब ईरान, हम इन सब के लिए क्या कर सकते हैं सिवाय दुआएं मांगने के और एहतजाज करने के? क्या हम अपने अकायद पर इतने मजबूत हैं कि अमरीकी डॉलर्स को छोड़ सकें? ख़ुद से सोचिएगा कि क्या हम उन मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं जो खुरासान से यहूदियों के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए निकलेंगे, या बस हम सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अगर आज दज्जाल ज़ाहिर हो जाए तो उसके साथ ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो हमारी इस मामले में आखिरत के लिए क्या तैयारी है, ज़रा सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस मालूमात से आपको कुछ तो समझ आया हो। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कहते हैं इसरार पिरज़ादा। फ़ी अमान।